سے تو 75 پاؤنڈ ہونا چاہیے. تو سارے 5 پاؤنڈ کم ہے. ٹھیک ہے جی. کتابیں تو ختم ہو گئی. اچھا مفتی صاحب حاضرین کرام تشریف رکھیں. آذان ہوتی ہے. محمد حسین طارق کہاں ہے؟ اذان کو حاضرین کرام، آدمیوں کی تعداد کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے، مگر ہماری ایک 11ویں شریف کی نوعی حیثیت ہے، اس کو آپ نے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے کہ ایک تو اللہ کا شکر ہے ہماری 11ویں شریف کے موقع پر بوگس بات کرنے والا آدمی اس کو موقع ہی نہیں ملتا بات کرنے کا. نہایت ذمہ دار آدمی بات کرتے ہیں اور ان کی ذمہ داری اس نوعیت کی نہیں ہے کہ وہ بیان کر کے فارغ ہی ہو جائیں. نہیں، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ پوچھنے کی حیثیت میں ہے کہ یہ بات آپ نے جو کہی ہے کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اور ہمارے دوستوں کو اس بات کا پورا حق ہے کہ وہ میں بھی کوئی بات کروں مجھ سے پوچھیں کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اور ایک دن بڑا مزہ آ گیا کہ میں نے ایک بات بیان کی کہ حجر اسود کو فاروق اعظم نے کہا میں اس لیے چومتا ہوں سرکار کو چومتے دیکھا وگرنہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے تو نفع نقصان کچھ نہیں دیتا. تو میں نے اس سوچ کے بارے میں جو جناب حیدر کرار کا ارشاد تھا وہ بیان کیا اور کتاب کا نام لیا. مدنی صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں یہ آپ نے جو نام لیا ہے علامہ بدر الدین عینی کا عمدۃ القاری شرح بخاری 25 جلدوں کی کتاب ہے تو وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور مجھے کیا پتا تھا کوئی دیکھے گا. اب میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ کتاب میرے پوری مطالعے میں 25 کے 25 جلد ایک ایک لفظ دیکھا ہوا ہے اور سب پہ نوٹ چڑھے ہوئے ہیں، لیکن ہے وہ پاکستان میں. ان کے چہرے پر کوئی مایوسی کے آثار آئے. میں نے کہا گھبرائے نہیں، مجھے ایک دو منٹ سوچنے کا موقع دے. جو ہی میں نے اس طرح دماغ پر ذرا زور دیا تو خیال میں آ گیا جلد نمبر 16 ہے. جب جلد نمبر 16 کا تصور میں دماغ تو میں نے کہا اس سے چیپٹر کا نام کتاب المیجن ہے. اب کتاب المیجن ٹریس ہو جانا بڑی بات ہے، پھر اس کے بعد دقت نہیں رہتی. اور اتفاق سے صفحہ نمبر بھی اس کے آخر میں 16 ہی لگتا ہے. اور مجھے خیال آیا کہ اس طرح اس صفحے پر کتاب المیجن کے اوپر ٹائٹل ہے، نیچے اس کے 2-4 لائنیں چل کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد ہے، اس سے 2 لائنیں نیچے چل کے جناب حیدر کرار کی تردید ہے. اس پر کوئی انہوں نے تردید لکھی ہے کہ فلاں فلاں لوگوں نے اس حدیث پر گفتگو کی ہے. سامنے والے صفحے پر چل کر کے انہوں نے ابو داؤد کی حدیثیں پیش کی ہیں اور ترمذی کی حدیث پیش کی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث پیش کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی ہے. وہ سارا نقشہ ذہن میں آ گیا. تو میں نے 2 منٹوں کے بعد مولانا کو کتاب نکال کے دے دی. یہ رہی کتاب اور یہ جس نے وہ نقشہ بیان کیا تھا میرے دماغ میں تھا اسی طرح وہ نکل آیا جیسا کہ میں نے عرض کیا. اور مزہ مجھے بھی آ گیا کہ مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دوست ایسے جن کو جستجو ہے کہ ہم نے کسی کے سامنے بات کرنی ہے ہم سے بھی ممکن ہے کوئی پوچھے دیکھ لیں تو زیادہ اطمینان ہوگا. تو تیرا کروڑ کروڑ شکریہ پروردگار کہ میں نے کب دیکھا ہے کب مطالعے سے گزرا ہے. کتاب رہ گئی ہے ادھر اور میں آ گیا ہوں ادھر جو کتاب خرید اس پر وہ نوٹ نہیں چڑھے ہوئے، لیکن جو ہی دماغ پر زور دیا تو طبیعت حاضر ہو گئی اور بات. تو اس طرح آپ اس 11ویں شریف کی محفل کے بارے میں یہ یاد رکھیں خواہ ایک سنگل آدمی ہو، ہم نے بات کرنی ہے جو عقیدہ سیاح سے تعلق رکھتی ہے، اعمال صالحہ سے تعلق رکھتی ہے. اس جگہ کہیں سنی ہوئی بات آپ کو کسی جگہ چیلنج ہو گئی ہے ہم اس کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں. یا صاحب اب باقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے یہ بات کہی نہیں ہے. اور یہ کہ ہم اس کو چھپانا چاہیں چھپا نہیں سکتے. تو پھر ظاہر ہے کہ بات کرنے والا آدمی مضبوط چاہیے اور جگہ میں کوئی اکا دکا آدمی ہوتا ہے بولنے والا، باقی سارے سننے والے ہوتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ بولنے والوں کی تعداد سننے والوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے، مگر خوشی اس لیے ہے کہ اہل علم کا اجتماع اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے.
شرح عقائد کے اندر حدیث ہے، اگرچہ اس پر محدثین نے کلام کیا ہے، مگر شرح عقائد کا جو مصنف ہے حضرت علامہ تفتزانی معمولی آدمی تو نہیں ہے۔ عالم اسلام میں ہاتھ پر جس کی گردن ابری ہوئی نظر آتی ہے وہ آدمی علامہ تفتزانی ہے۔ علامہ زماں خدا کی زمین پر اکیلا آدمی گزرا ہے، تو وہ شرح عقائد کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین اگر ایک قبرستان سے گزر جائے تو 40 دن تک کے لیے عذاب اٹھ جاتا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے گنہگار سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے گنہگار تک کسی کو عذاب نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس درجنوں علماء کرام تشریف لاتے ہیں، اور میں اپنے نہایت ادب اور محبت کے ساتھ انہیں اپنے ادب کا سلام کہتا ہوں، اور میری قبر بھی اس بات کی شکر گزار رہے گی کہ میرے پاس علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ یہ عزت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اور ان کی مہربانی ہے۔ یہ سب لوگ پڑھانے والے ہیں، بولنے والے ہیں، مناظرے کرنے والے لوگ ہیں، ہر میدان میں اتر سکنے والے لوگ ہیں، تو میں خدمت تو ان کی کچھ نہیں کر سکتا لیکن پیار سچے دل سے کرتا ہوں، تو اس لیے مہربانی فرماتے میں شکر گزار ہوں۔ اب آپ حضرات کی خدمت عالی میں 10 منٹوں کے لیے تشریف لاتے ہیں مدنی صاحب، اور اپنی حریت فکر سے جو کچھ کہنا چاہیں آزادی سے فرمائیں۔ ایئر کنڈیشن چلنے واسطے ہے نہیں جناب، نانے شانے سے رکھیں۔ چلا دیجئے پانی میں لا کے آیا تھا، ایک بند کر دسی بیٹھے وہ چلا دیجئے۔ پسینہ آیا یہ ہم کھانے میں بڑے عادی ہے، تو ہم تفتیش آئی نہیں، ویسے بھی صحت بہت اچھی ہے، صحت مند بندے میں الحمدللہ کمزورن سردی لگی۔ اصل جناب اپنی کمزوری نے اعتراف کرے، اصل انکار کی۔ الحمدللہ